نماز ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کہ نماز ہر مسلمان پر وقت مقررہ پر فرض ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی المؤمنین مسلمانوں پر، مؤمنین پر نماز فرض کیا ہے۔ اب عوام کے اندر ایک غلط ہی قسم کا رواج یہ چلا ہے کہ وہ خود عمل نہیں کریں گے، خود نماز نہیں پڑھیں گے، لیکن دوسرے پر فتویٰ ٹھوکیں گے، دوسرے پر کیچڑ اچھالیں گے، اور وہ سب تو سب مولویوں پر کیچڑ اچھالتے ہیں، ذرہ برابر بھی نہیں سوچتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انما العلماء ورثۃ الانبیاء کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ نبی کے بعد اگر کوئی دین کے ٹھیکیدار ہے، دین کو سمجھانے والا ہے، دین کو دوسرے تک پہنچانے والا ہے، تو وہ ہے عالم، ایک مولوی، ایک مفتی۔ اگر ہم انہی پر کیچڑ اچھالیں گے، انہی پر تنقید کریں گے، تو پھر ہم دین کس سے سیکھیں گے؟ ہمارا دین سیکھنے کا ذریعہ تو مولوی ہے، دین سیکھنے کا ذریعہ تو مفتی ہے۔ اگر ہم انہی کو ٹارگٹ کریں گے تو پھر ہم دین کس سے سیکھیں گے؟ اب عوام کے اندر بہت ہی بھدا قسم کا مذاق یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ مولوی نماز نہیں پڑھتے۔ کسی ایک کو دیکھ لیا، کسی ایک مولوی کو کسی وقت کا نماز نہیں پڑھ سکا، چھوڑ دیا، بعد میں قضا کر لیا، اس کے سامنے نہیں پڑھا، وقت آیا اس کے سامنے نماز نہیں پڑھا، تو وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ مولوی نماز نہیں پڑھا، تو پھر فتویٰ ٹھوکتے ہیں سب کے بارے میں کہ مولوی لوگ نماز نہیں پڑھتے، نماز پابندی نہیں کرتے۔ آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو کیوں نماز نہیں پڑھتے ہیں؟ مسلمان آپ بھی تو ہیں۔ کہیں پر یہ نہیں فرمایا، قرآن میں ہو، حدیث میں ہو، اللہ کے نبی نے کہیں پر یہ نہیں فرمایا کہ مولویوں تم نماز پڑھو، یہ نہیں فرمایا۔ یہ فرمایا، یہ ضرور فرمایا کہ مسلمانوں تم نماز پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے، اللہ کے پیغمبر نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے کہ آپ مسلمان نہیں ہیں۔ اگر آپ مسلمان ہیں، جب مسلمان ہیں تو پھر آپ نماز میں اتنی کوتاہی کیوں کرتے ہیں؟ آپ خود کو نہیں دیکھتے؟ اگر کوئی مولوی ایک وقت کا نماز چھوڑ دیتا ہے کسی وجہ سے، تو پھر آپ سیدھا فتویٰ ٹھوکتے ہیں کہ مولوی نے نماز نہیں پڑھی۔ اگر وہیں پر کسی جاہل نے نماز نہیں پڑھی تو پھر اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوتی۔ کیوں؟ مولوی جانتا ہے کہ ہاں اس کی نماز چھوٹی ہے، اسے جب وہ نہیں پڑھ سکا وقت پر تو پھر اسے قضا کرنی ہے، وہ پڑھ لے گا۔ اب اس کی ٹینشن نہ لو، اب اس کی پرواہ مت کرو آپ۔ لیکن جو عوام ہے، جو جاہل طبقہ ہے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اگر وہ کچھ نہیں، روزہ نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، تو آپ اس پر دھیان کیوں نہیں جاتا؟ آپ اس کو کیوں نہیں کوستے کہ بھائی تم نے نماز نہیں پڑھی، تم نماز پڑھو جا کے؟ ایک بہت ہی بھدا قسم کا یہ بچنے کے لیے ایک ڈھال استعمال کرتے ہیں، وہ یہ کہ ہم تو جاہل ہیں، ہم کچھ نہیں جانتے۔ تو اگر آپ کچھ نہیں جانتے ہیں تو پھر فتویٰ کیسے ٹھوک رہے ہیں؟ اب اگر نماز کے بارے میں نہیں جانتے تو پھر کیوں آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ مولوی لوگ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے آپ کے نیت میں کھوٹ ہے، آپ کے نیت میں کھوٹ ہے۔ آپ مولویوں کو کوسنا چاہتے ہیں، آپ مولویوں پر کیچڑ اچھالنا چاہتے ہیں، لیکن خود عمل نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ آپ پہلے خود عمل کریں۔ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولوی لوگ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے، مطلب یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ نماز فرض ہے، ہم پر بھی فرض ہے۔ ہاں، وہ آپ جاہل کس طور پر ہیں؟ جاہل اس طور پر ہے کہ دین کے جتنے بھی شعبے ہیں ان سب کے بارے میں آپ مکمل معلومات نہیں ہے آپ کو، لیکن کسی بارے میں تو آپ معلومات رکھتے ہیں، جیسے نماز ہوا، روزہ ہوا، زکوٰۃ ہوا، اس بارے میں تو آپ کو معلومات ہیں، جبھی تو آپ فتویٰ ٹھوک رہے ہیں۔
جب آپ کو معلوم ہے کہ نماز فرض ہے تو آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ نماز آپ کو بھی پڑھنا چاہیے۔ ہاں ایک بات ہے کہ نماز آپ پڑھیں گے کس طرح پڑھیں گے، اس کے اندر کیا کیا دعائیں ہیں، اس کے اندر کیا کیا پڑھی جائیں گی، نیت کس طرح کرنا ہے، یہ سب آپ کو مولوی کے پاس جا کر سیکھنا ہے۔ یہ وہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جا کر سیکھیں، لیکن نماز آپ کو بھی معاف نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ کر نہیں بچ سکتے کہ ہاں ہم جاہل ہیں تو ہم نماز نہیں پڑھیں گے، آپ یہ کہہ کر بالکل نہیں بچ سکتے کہ کوئی مولوی ہے تو اس کے اوپر نماز فرض ہو گیا، آپ جاہل ہیں تو آپ کے اوپر نماز ہی فرض نہیں ہے۔ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، یہ یاد رکھیں۔ نماز کسی جاہل کے لیے معاف نہیں ہے، نماز عوام کے لیے معاف نہیں ہے، یا پھر نماز کسی عالم پر فرض نہیں ہے، سب پر فرض ہے۔ عالم ہو، جاہل ہو، عوام ہو، پبلک ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ مسلمان ہے تو نماز فرض ہے۔ اگر نماز کے اندر جو دعائیں ہوتی ہے، جو صلاۃ و تسبیح ہوتی ہے، اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو پھر آپ جا کے مولوی کے پاس سیکھیں، وہ آپ کی ذمہ داری ہے، وہ مولوی کی نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے۔ جا کے آپ مولوی کے پاس جائیں، پھر آپ دعائیں سیکھیں، نماز سیکھیں، پھر آپ نماز ادا کریں، لیکن آپ کو نماز ادا کرنا پڑے گا۔ آپ کو کہیں بھی بچنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا، تو پھر آپ اللہ کا شکر گزار ہوں، آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ شکر ادا کرتے ہوئے آپ نماز پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی آپ کو انعامات دیے ہیں، نماز کا انعام ہے، پھر روزے کا انعام ہے، زکوٰۃ کا انعام ہے، اور بھی بہت ہی بڑے بڑے انعامات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں، آپ ان سب پر عمل کریں، ان سب کو ادا کریں۔ آپ بس ایک لفظ بول دیے ہیں کہ ہم جاہل ہیں تو آپ بچ گئے۔ اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو پھر آپ مولوی سے رابطہ کریں، مفتی سے رابطہ کریں، اب فتویٰ تو نہ ٹھوکیں۔ ایک بہت زیادہ کمی ہے۔ میں سب سے گزارش کروں گا کہ جو ناواقف طبقہ ہے، جو عوام ہے، میں ان سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ برائے کرم، برائے مہربانی آپ کسی پر فتویٰ نہ ٹھوکیں۔ جو علماء ہے وہ دین کے وارث ہیں، انبیاء نے انہیں اپنے وارث بتایا ہے، تو ان کا مرتبہ بہت ہی بلند ہے۔ آپ اس سے پرہیز کریں، مولویوں پر تنقید سے پرہیز کریں، ان پر کیچڑ اچھالنے سے آپ پرہیز کریں۔ اگر آپ پرہیز نہیں کیے تو پھر خطرہ ہے کہ آپ کا ایمان جاتا رہے گا، کیوں؟ اگر آپ ان کو ٹارگٹ کریں گے تو پھر آپ دین کیسے سیکھیں گے؟ دین ہمیں اللہ کے ہاں بھی جواب دینا ہے، قیامت کے دن ہمیں جواب دینا ہے کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دنیا میں بھیجا، ہم نے اس میں کیا 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 اور کیا کھویا۔ جو 60 سالہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، ہم نے اس کا کیا کیا، پورے 60 سال میں ہم نے کیا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا کیا، دنیا کے لیے کیا کیا، اپنے لیے کیا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پوچھیں گے، تو پھر آپ کیا جواب دیں گے کہ ہم نے پوری زندگی دوسروں پر کیچڑ اچھالنے میں لگا دی، ہم دوسروں کو کوستے رہے، پوری زندگی ہم یہ ایک دوسرے کی برائی کرتے رہے، پوری زندگی ہم چغل خوری کرتے رہے، آپ یہ سب بتائیں گے؟ تو آپ اپنی زندگی سنواریں، دوسرے کی زندگی اجاڑنے کے چکر میں آپ نہ پڑے، ورنہ اپنی ہی زندگی آپ اجاڑ دیں گے۔ بس وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔